یہ کیسے ہوا؟ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد فعال زدہ شخص پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا۔ قصہ یوں ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک شخص کی ضرورت جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دیتا اور ملکی معاملات کو بھی سنبھالتا۔ اس لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیے گئے کافی اختیارات تھے، لیکن وہ رسمی طور پر انہیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروکریٹ تھے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی ملٹری سیکرٹری ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف نیشن بننے کی بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ اس پر بس نہیں بلکہ غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ ملک غلام محمد نے 17 اپریل 1953 میں خواجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا وزیر اعظم بنا دیا۔ اگلے برس یعنی کہ 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز شامل تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل ایوب خان بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ستم بلائے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا، اور یوں اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونجیں سنائی دینے لگی۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ بظاہر مضبوط دکھائی دینے والے گورنر جنرل غلام محمد کو کیسے اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اور وہ کون تھا جو جمہوریت کی خاطر سب سے پہلے آمروں کے سامنے سینہ صبر ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پچھلی اقساط دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔